دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ صرف 4 سال پہلے دعوت اسلامی نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا، FGRF، فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن۔ یاد رہے دعوت اسلامی ویلفیئر کے کام تو کئی برسوں سے کر رہی ہے۔ کشمیر میں جب آج سے 17-18 سال پہلے زلزلہ آیا تھا، اس وقت بھی دعوت اسلامی والوں نے جا کر ان کی امداد کی تھی، مگر جب باقاعدہ کووڈ آ گیا، دنیا میں ایک ہلچل سی مچ گئی، تو پراپر ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا اور دکھیارے مسلمانوں کی امداد شروع کر دی گئی۔ کووڈ کے زمانے میں 2 بڑے کام FGRF نے کیے۔ 1 کروڑ کے قریب لوگوں تک عاشقان رسول کا کھانا پہنچایا گیا، کیش امداد کی گئی، اور اس کے بعد تقریباً 60,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو پیش کی گئیں، کیونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ خون دینے والا کوئی نہ تھا۔ مگر امیر اہل سنت کے اس اعلان نے تو کمال کر دکھایا۔ اگر میرا خون کسی کام کا ہو تو میں حاضر ہوں کہ میرا خون میں ان مریضوں کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سب اسلامی بھائی میدان میں آئے اور اپنے ان بیچارے دکھیارے بچوں کی مدد کریں، دکھیارے مریضوں کی مدد کریں، آقا کی دکھیاری امت کی امداد کریں۔ اور پھر لائنیں لگ گئیں اور عاشقان رسول نے اپنے خون کا عطیہ پیش کیا، اور یہ کام اب بھی جاری ہے۔ بلکہ ہمارا یہ اعلان ہے، پاکستان کے تمام اداروں کو ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ جب جب آپ کو خون کی ضرورت ہو، FGRF حاضر ہے۔ جناب آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان میں ایک خطرناک سیلاب آیا، ایک ایسی بارش آئی جس نے پاکستان کے کئی علاقوں کو ڈبو کر رکھ دیا۔ 2022 کے اس سیلاب میں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، کروڑوں لوگ پریشان ہو گئے۔ الحمدللہ FGRF نے اربوں روپے کی امداد کی، 15,000 کے قریب گھر بنانے کا ہم نے پلان کیا۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ 5,000 کے قریب گھر بنا کر جزوی یا مکمل طور پر ہم ہینڈ اوور کر چکے ہیں۔ اب بھی گھروں کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارا ایک نعرہ ہے، ہم بھولے نہیں ہیں، انشاءاللہ ہم نہیں بھولیں گے۔ ہماری امدادی کام جاری ہیں۔ اسی امدادی کام کے دوران ہی ترکیہ اور شام میں ایک ہولناک زلزلہ آیا۔ 40 سیکنڈ کے اندر ان کی دنیا تہو بالا ہو گئی۔ جو دنیا میں تھے وہ دنیا سے چلے گئے، صحت مند زخمی ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، خواتین بیوہ ہو گئیں۔ آپ کی دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے وہاں بھی ریئیکٹ کیا، فوری طور پر امدادی ٹیمیں وہاں پر روانہ ہوئیں، اور الحمدللہ آج، جی ہاں، 2023 کے آخر تک بھی وہاں امدادی کام جاری ہے۔ ہم ان کو گھر بنا کے دے چکے ہیں۔ سیریا کے بارڈر کے اندر یتیم خانہ دعوت اسلامی نے بنایا، لاکھوں لاکھ عاشقان رسول تک گرم کپڑے اور کھانے کی اشیاء پہنچائی گئیں، اور آج بھی ان کی امداد جاری ہے، کیونکہ ہم بھولے نہیں ہیں۔ ابھی یہ کام جاری تھا کہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر ایک قیامت ڈھا دی گئی، بہت زیادہ وہ تکلیف میں آ گئے اور بے گھر ہو گئے۔ الحمدللہ ہم نے فوری طور پر ملاوی کے ذریعے اور پھر ترکی کے ذریعے اور UK کے ذریعے 3 اطراف سے فلسطین میں امدادی کام شروع کیا۔ وہاں ہزاروں لوگوں تک کھانا اور گرم کپڑے ہم پہنچا چکے ہیں، اور اگلے پلانز میں انشاءاللہ ان کی مزید ریہیبلیٹیشن کا ہم نے کام کرنا ہے۔ ناظرین، یہ تو بات ہوئی کچھ ڈیزاسٹر میں ریئیکٹ کرنے کی، کہ دنیا میں مسلمان جب پریشان ہوتے ہیں FGRF اپنے شاندار نیٹ ورک کے ذریعے فوری ریئیکٹ بھی کرتا ہے اور آپ کی رقم کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ ہمیں فائدہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں چونکہ دعوت اسلامی کے جو ہے وہ روٹس موجود ہیں، لاکھوں عاشقان رسول موجود ہیں، تو ہم دنیا میں کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے تو اتنے بڑے نیٹ ورک کو جب حرکت میں لاتے ہیں تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ اور ہاں، یہ ویلفیئر کا سارا کام شرعی تقاضوں کے مطابق ہو رہا ہے۔ آپ کا 1-1 روپیہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ مستحق تک صحیح انداز میں پہنچے، تاکہ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں۔ یہ آپ کی امانت ہے جو ہمیں ان تک پہنچانی ہے۔ یہ بات تو ہوئی ڈیزاسٹر کی، مگر اس کے بعد محسوس کیا گیا کہ معذور بچے بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں ہیں، اور ان معذور بچوں کے علاج معالجے، ان کی تھیراپیز اور ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ادارے بڑے کم ہیں۔ ایک ڈپارٹمنٹ کراچی کے علاقے شارع فیصل پر بنایا گیا، FRC، فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی اب 4 برانچز ہو گئی ہیں۔ ہزاروں بچوں کا علاج ہو چکا ہے اور ہزاروں کا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ علاج بھی بڑا مہنگا ہے، اور یہ کام کیسے ہوتا ہے، آئیے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا۔ سعدیہ ہمارے پاس جب پہلے آئی تھی تو ان کی کیا کیفیت تھی اور اب کیا کیفیت ہے؟ میرے مولا رحم فرما۔ اللہ نے ہمارے بچے ہمیں صحیح سلامت دیے ہیں، ان دکھیارے مسلمانوں کی ہم سب کو مل کر امداد کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین یہ دیکھا گیا کہ جناب علاج بڑا مہنگا ہے، غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہے۔
مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر بنایا گیا جو بہت کم فیس میں ایک شاندار انداز سے علاج کی سہولت دے رہا ہے. اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت. مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کے بعد مدنی کلینک کے بھی برانچز بننا اب شروع ہو گئی ہیں. ناظرین، مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کے بعد اس بات کا احساس ہوا کہ دور دراز کے علاقوں میں جب سیلاب آ جاتا ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، تو وہاں میڈیکل کی فیسلٹیز نہیں ہوتی. کوئی ایسی وین ہونی چاہیے جس میں خواتین کا پردے کے ساتھ علاج ہو سکے، غریب دکھیارے مسلمانوں کے ڈور اسٹیپ تک جا کر، ان کے دروازے تک جا کر ہم علاج پہنچا سکیں. تو ایک شاندار ویل ایکوپڈ جو ہے مدنی موبائل ہیلتھ کیئر یونٹ بنایا گیا. تقریباً 1 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ وین بنائی گئی اور اب وہ مختلف غریب علاقوں میں جا کر دکھیارے مسلمانوں کو فری آف چارج علاج فراہم کر رہے ہیں. یہ کام کیسے کرتی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. تو راضی ہو جیسے وہ کام مجھے سے لے لے، تو راضی ہو جیسے وہ کام مجھے سے لے لے، تجھے جو پسند ہے وہ کام مجھے سے لے لے. ناظرین، لاوارث اور یتیم بچوں کی خدمت یہ بہت بڑی نیکی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں اور یتیم بچے کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے. نبی پاک نے دونوں انگلیاں ملا کر فرمایا، یعنی اس طرح ہم ساتھ ہوں گے. تو سبحان اللہ، ہمیں بھی صدقہ جاریہ والے کام میں حصہ ملانا چاہیے. FGRF نے بنانا شروع کیا مدنی ہوم. یہ میگا پروجیکٹ ہے جو اپنی تکمیل کے مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے. دیکھیں نا کتنا مشکل ہے کہ ہم اپنے گھر میں کسی یتیم کو پالیں، فضیلت والا کام ہے، لیکن آج کے دور میں یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. تو دعوت اسلامی یہ کام کرنے جا رہی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، دنیا سے چلے جانے والے رشتہ داروں کے لیے، ایصال ثواب کے لیے اس پروجیکٹ میں حصہ ملا لیں. ہم چلے جائیں گے، یہ پروجیکٹ باقی رہے گا، یتیم اور لاوارث بچوں کی کفالت ہوگی، ان کی برکت سے ہمارے بچے بھی انشاءاللہ خوشحال رہیں گے. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی. سبحان اللہ، شجر کاری بڑی نیکی کا کام ہے، نبی پاک کی سنت بھی ہے، ہمارے وطن کو ضرورت بھی ہے. اس دنیا میں اس وقت جو گلوبل وارمنگ ہے اس کی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب درخت کاٹے جا رہے ہیں، موسم بڑی تیزی سے بدل رہا ہے. الحمدللہ ضرورت کو محسوس کیا گیا، اپنے نیٹ ورک کو FGRF نے استعمال کیا اور اب تک صرف پاکستان میں کم و بیش 30 لاکھ پودے FGRF کی طرف سے لگائے جا چکے ہیں. ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. کئی پودے تو اب درخت بن چکے ہیں اور ان کی نگہداشت کا انتظام جاری ہے اور یہ شجرکاری بھی جاری رہے گی. یاد رہے جب تک پودا لگا رہتا ہے لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. آئیے اس نیکی کے کام میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے. درخت لگاؤ لگاؤ درخت لگاؤ، گرمی کو روکے یہ دیتا ہے سایہ، اچھا کیا جس نے اس کو لگایا، دنیا و دی کے فوائد کو پایا، صدقہ ہے اس میں نبی نے بتایا. دعوت اسلامی ہے